اور کون ہوگا جو اس فانی دنیا میں آ کر خوش رہا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی بنسبت گمراہی کی طرف زیادہ مائل ہیں، جنت سے زیادہ دوزخ کی طرف رواں دوا ہیں۔ او دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے تماشا نہ کرے کوئی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مسعود کے اندر عشق و محبت کے شعلے بڑکا دیے۔ اس وقت انسانیت دم توڑ چکی تھی، ظلم و بربریت کا راج تھا، اور لوگوں کی نگاہ ایک ہی گھرانے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اگر کوئی ہدایت کا سورج طلوع ہوگا تو وہ گھرانہ ابراہیمی سے ہوگا۔ علامہ اقبال نے شاعر مشرق کا لقب پایا تو صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بدولت پایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا میں تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ ادب اور محبت کے لائق حاضرین والا شان، خالق کائنات کا بے پایاں لطف و کرم ہے، جس نے ہمیں بولنے کی طاقت بخشی۔ درود و سلام فخر انبیاء، امام الانبیاء، معلم جن و انس، ختم الرسل، حبیب کبریا، سرور دو سرا علیہ تحیت و ثنا کے نام۔ گرامی مرتبت، جب سے نوع انسانیت نے اس زمین پر قدم رکھا، غم، پریشانیاں، مصائب، آلام، دکھ، درد اس کی زندگی کا حصہ بنے۔ زمین کے پہلے باسی آدم علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اس دنیا پر جب قدم فرما ہوئے، وہ بھی 300 سال تک روتے رہے۔ اور کون ہوگا جو اس فانی دنیا میں آ کر خوش رہا ہوگا؟ اور ایک وقت ایسا آیا جب انبیاء و رسول کا سلسلہ رک گیا تھا۔ 500 سال تک کوئی اللہ کا پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں مبعوث نہ ہوا۔ اس وقت انسانیت دم توڑ چکی تھی،
ظلم و بربریت کا راج تھا، اور لوگوں کی نگاہ ایک ہی گھرانے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اگر کوئی ہدایت کا سورج طلوع ہوگا تو وہ گھرانہ ابراہیمی سے ہوگا۔ تو بالآخر قدرت کو انسانیت پہ ترس آیا کہ یہ انسانیت تو دم توڑ چکی ہے، ظلم کی حدیں کراس کر چکے ہیں، اب ان کی حیات جاوداں کے لیے ان کو سوئے منزل کی طرف لانے کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی بنسبت گمراہی کی طرف زیادہ مائل ہیں، جنت سے زیادہ دوزخ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب میری مشیت، میرا حکم، میری چاہت یہ ہے کہ انہیں اس جہنم کے عمیق گڑھے سے بچایا جائے۔ اس بچانے کے لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کا انتخاب فرمایا، ایسے حبیب جو ہر حوالے سے مکمل ہیں، کیونکہ وہ حبیب جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ باد صبا گیسوئے مصطفیٰ سے معطر ہو کر چلی، جب وہ باد صبا روم میں پہنچتی ہے تو وہاں پہنچ کر اس ہوا نے کیا کیا؟ اس نے روم کے رہنے والوں کو پیغام خوشخبری سنایا۔ صہیب رومی ان کے دل کے اندر عشق و محبت کے شعلے بھڑکا دیے، اور پھر جب وہ فارس میں پہنچتی ہے وہ ہوا، سلیمان فارسی کو در مصطفیٰ کی طرف کشاں کشاں لے آئی، اور جب ہوئی ہوا گیسوئے مصطفیٰ سے معطر ہو کر چلی، یمن میں پہنچی تو اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود کے اندر عشق و محبت کے شعلے بھڑکا دیے۔ اب وہ در مصطفیٰ پہ آئیں یا نہ آئیں، انہیں ولایت کا تاج پہنا دیا، انہیں حضور کے عشاق کے اندر لکھ دیا گیا کہ یہ بن دیکھے حبیب کبریا کے عاشق ہیں، یہ عاشق صادق ہیں۔ نظارہ تو نہیں کیا لیکن ان کی باطن کی نگاہ نظارہ کر چکی۔ او دیکھنا تو دیدہ دل وہاں کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے تماشا نہ کرے کوئی۔ اور اسی طرح یہ ہوا جب ابشا تک پہنچتی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مسعود کے اندر عشق و محبت کے شعلے بھڑکا دیے۔ اب جو یمن میں جب پہنچتی تھی ہوا، عامر یمنی، یمن کے رہنے والے، یہ عشق و محبت کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ علامہ اقبال ویسے نہیں بولے، علامہ اقبال نے شاعر مشرق کا لقب پایا تو صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بدولت پایا ہے۔ علامہ اقبال علامہ بولتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور دوسری جگہ بولتے ہیں علامہ صاحب کہ محمد سے وفا تو نے تو
تو ہم تیرے ہیں، یہ قدرت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر فکر عرب کو فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ آج وہی فاقہ کش فلسطین کی سرزمین پر اگر بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، تو جذبہ استقامت کے ساتھ عشق مصطفیٰ کے متوالے بن کر اسلام کی دفاع کے لیے، بقا کے لیے سر بکف ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں، باطل کے سامنے لرزے نہیں، اور وہ فرماتے ہیں نہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے تو مرد مجاہد کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے اس مرد کلندر کی ضرورت ہے جو طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صلاح الدین ایوبی جیسا رول پلے کر سکے، اور کسی کی ضرورت نہیں۔ گرامی قدر علامہ اقبال جو 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہاں پہ حاصل کی، اور پھر لاہور پہنچتے ہیں، وہاں سے آپ نے بی اے کیا، ایم اے کیا، انگلستان کی طرف روانہ ہوئے، وہاں سے جا کر جرمنی پہنچتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، پھر واپس اپنے وطن کی طرف آتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ نے وکالت کی، لیکن اصل وکیل دین مصطفیٰ کے بنے رہے۔ آپ نے ایک ایسی فکر دی ہے، نوجوانوں کو پیغام خودی دیا ہے، کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ علامہ صاحب کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ علامہ صاحب بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم، مولا تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تجھے طاقت ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں محتاج ہوں، میں بے نوا ہوں، میں کمزور ہوں، اور میری یہ تجھ سے درخواست ہے، اگر میرا اعمال نامہ تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے تو پھر یہ کرنا، میرے اعمال نامے کو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ رکھنا، کل قیامت کے دن میرے پیارے نبی میرا اعمال نامہ نہ دیکھیں، کیونکہ ان کے سامنے شرمساری میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کیسے کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانم بلرزم کے دانم، وہ کہتے ہیں جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ مسلمان وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جس سے دیکھ کے شرم آئے یہود۔ کہتے ہیں جس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں۔ سجدے تو ہم کرتے ہیں، سجدے تو ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سجدے بے ذوق ہیں، ہمارے سجدوں میں وہ چاشنی نہیں، ہمارے سجدوں میں وہ سرور نہیں، وہ ذوق نہیں، وہ۔ اور ایک اور جگہ علامہ صاحب بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو دنیا میں تم بھی نہ
نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ کس نام سے؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کہتے ہیں نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ علامہ صاحب آپ کو یہ سرور، یہ ذہانت، یہ فکر آپ کو کہاں سے ملی؟ آپ نے لکھ دی بانگے درا، ضرب کلیم، زبور عجم، یہ کتابیں آپ نے لکھ ڈالی، شکوہ جواب شکوہ لکھ ڈالا ہے، یہ کہاں سے ملا؟ فرماتے ہیں یہ در مصطفیٰ سے ملا، یہ در رسول سے یہ باتیں ملی ہیں، کیونکہ ان کی ذات پہ اس اقبال نے درود پڑھا ہے، تو تب مجھے جا کر یہ در رسول سے یہ تحفہ نصیب ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بالخصوص جمعرات اور جمعے کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔